تھا، اس کے پاس پیسے بھی تھے مرنے سے پہلے، اگر دی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں دی تو اس کے مال کا حساب لگا کر اس سے اس کی زکات دی جائے۔ اس کے ذمہ روزے کتنے تھے، کتنے اس نے چھوڑے، کتنے رکھے، ان روزوں کا حساب کر کے علماء کرام کے ذریعے سے ہر روزے کا جو فدیہ ہے وہ طے کروا کے وہ فدیہ ادا کیا جائے۔ اس کی کتنی نمازیں رہ گئی، ان نمازوں کے بارے میں مفتی حضرات سے مشورہ کر کے اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اس طرح جب اس کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جائیں گے تو یہ سب سے بڑی کلخانی ہے جو آپ نے میت کے لیے کی ہے۔ یہ سب سے اب میت کے فرض سارے پورے ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے نفلی عبادات جتنی کرنا چاہیں کرتے جائیں، لیکن اس کا ہمارے ہاں اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی پوزیشن ہے کہ بندہ فوت ہوا، جہاں جگہ میری وہی جنازہ پڑھا دیا، نیچے گوبر پڑا ہے کوئی پرواہ نہیں، زمین پاک ہے نہ پاک ہے کوئی پرواہ نہیں، جہاں پہ کھڑے ہیں بس وہیں پہ چلو جنازہ پڑھ دو، اور پڑھ دیا، اور میت کے ساتھ یہ ظلم ہے میت کے ساتھ۔ کپڑا پاک ہونا ضروری ہے، جسم پاک ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اسی طرح زمین کا پاک ہونا بھی فرائض میں سے ہے۔ زمین پاک نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ لیکن اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ سامعین محترم، حج اگر فرض ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حج کریں، حج کریں، اور اگر حج نہیں کریں گے تو یہ حج آپ کے ذمہ ہے، بہرحال اس ذمہ داری سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، چاہے آپ آصف معاویہ کو 100 بار بلوا کے تقریر کروا دیں، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ سے امید بھی رکھیں، یقین بھی رکھیں، مانگتے بھی رہیں، اللہ تمہیں ضرور اپنے در کی زیارت کروائیں گے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو امید، جتنی آپ اللہ سے بڑی امید رکھیں گے اتنا بڑا آپ کے لیے اجر ہے، اتنا بڑا آپ کے لیے ثواب ہے۔ حج پہ جائیں، اللہ کا گھر دیکھیں، اور اللہ کے گھر پہ، اللہ کے در پہ جا کے پھر نظر اللہ پہ ہی رہنی چاہیے۔ کوشش کیا کریں وہاں پر طواف زیادہ کیا کریں، ہم عمرے زیادہ کرنے پر زور دیتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن طواف کا زیادہ اہتمام کیا کریں کہ وہاں پہنچ کر کعبہ میں سب سے بڑی عبادت کعبہ کا طواف ہے، طواف کرنے پہ غور کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، طواف کے اندر اپنا وقت گزارا کریں، اور وہاں جا کر بعض لوگ ہوٹلوں پہ یا شاپنگ سینٹرز میں گھومتے ہیں زیادہ۔ اللہ کے بندوں، ہم تھوڑے ٹائم کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں تو لالچ کرنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے لالچ کی چیز جہاں انسان کو لالچ کرنا چاہیے، لالچ کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر بڑے ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھنا، جہاں حضور موجود ہوں وہاں پہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں ہو سکتی، بات سمجھ آ رہی؟ جہاں حضور موجود ہوں وہاں اونچی آواز میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اس وقت حضور نہیں ہے موجود کہ مولوی تقریر کر رہا ہے، نعت خان نعتیں پڑھ رہا ہے، آپ نعرے لگا رہے ہیں، اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے ہیں، اور روزے اطہر میں چونکہ حضور موجود ہے وہاں فرمایا صلاۃ و سلام بھی آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں درود بھیج رہا ہوں، سلام بھیج رہا ہوں، حضور میرے صلاۃ و سلام کو قبول فرما رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو صلاۃ و سلام دور سے بھیجتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پر پہنچائے جاتے ہیں، جو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ پڑھے جاتے ہیں
وہ حضور خود سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور میری امت کے صلاۃ و سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے پورے ادب احترام کے ساتھ، اور اللہ آپ کو مکہ مدینہ دکھائے، مجھے بھی دکھائے، اور پھر اس حاضری کو مقبول فرمائے، وہاں جا کر عرب کی شکایتیں نہیں کرنی۔ آپ کو عرب اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں لگتے چپ کر کے آپ اپنا وقت پورا کریں۔ ہم عربوں کی خامیاں نکالنے نہیں گئے، ہم مکہ اور مدینہ دیکھنے گئے۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کا گیلا شکوہ نہیں کرنا۔ یہ فقیر وہاں پہ موجود تھا، تو ماہ رمضان کے آخر 10 دن میں وہاں پر قیام اللیل بھی ہوتی ہے، 20 تراویح تو ہوتی ہیں، 20 تراویح کے بعد 10 پھر مزید پڑھائی جاتی ہیں، انہیں قیام اللیل کہہ دیتے ہیں۔ 30 اور 3 پھر 7 وتر شامل ہو گئے، 33 رکعتیں ہوتی ہیں وہاں ماہ رمضان کے آخر 10 دن میں۔ تو وہ چونکہ آخری جو 10 ہوتے ہیں قیام اللیل کے نفل 10، اس میں قرت لمبی ہوتی ہے، تو بعض لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، لیکن لالچ ہوتا ہے کہ چلو ہم زیادہ عبادت کریں، تو بیچارے گرتے ہیں، تو ان کو اٹھانے کے لیے ایمبولینس آتی ہے موقع پر۔ تو جو ایمبولینس آتی ہے نا، تو وہ ہارن نہیں دیتی، ہوٹر نہیں بجاتی، بالکل یوں آواز آتی۔ اس سے زیادہ اگر راستہ لینا نا، اس سے زیادہ آواز، اسی طرح ان کا سپیکر لگو۔ میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی گاڑی میں ہوٹر نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ ہوٹر بجاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا حضور آرام فرما رہے ہیں، یا حضور کا روز ہے، یا ہوٹر بجاؤں گا بے ادبی ہوگی، یہ حضور کا روز ہے، یہاں تو صلاۃ و سلام بھی آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے، اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہاں پر بندہ جب وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترتا ہے، تو وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، سگریٹ کا نشان ہے، اوپر کانٹا لگا ہوا ہے، اور عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نہ پیجئے، لَتَكُونَ الْمَدِينَةُ خَالِيَةً مِنَ الدُّخَانِ، تاکہ نبی کا شہر دھوئیں سے پاک رہے، نبی کا شہر دھوئیں سے پاک رہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پر جو مسجد نبوی میں جو اے سی کی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی آ رہی ہوتی ہے نا، وہ پلاٹ بھی کئی کلومیٹر دور، تقریباً 6 کلومیٹر دور کہیں جا کے لگایا انہوں نے، کہ ان جنریٹروں کی آواز بھی روضہ رسول تک نہ پہنچے، ان جنریٹروں کا دھواں بھی نہ پہنچے، ادھر سے وہ ہوا ٹھنڈی تیار ہو رہی اور مسجد نبوی تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اتنا ادب کرتے ہیں وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر۔ تو شکر کرو 8.5 انتظام کوئی نہیں، اگر 8.5 حضور کے روضے کا انتظام ہوتا، ایک پر جوڑی بولی کتنے دی آئی کھلوتی ہوئے، ایک 600-700 گھوڑا آیا پی ہوئے، ایک ککڑ آلے ککڑی ککڑ لائے کے آئے بیٹھے ہوئے، ایک بٹیرے لائے کے آئے بیٹھے ہوئے، آئے جی گھوڑے فلانے خان وادے دیں جی، آئے کتے فلانے صاحب زادے دیں جی، آئے ککڑ فلانے نواب صاحب دیں جی، آئے بٹیرے فلانے سیال خان صاحب دیں جی، سارے آئے پہن جی کیوں جڑے ایسی اوس پاک پہ کرنے آ جی، جیڑا حشر اسی اولیاء دے مزارہ نال کیتا ہے، ایو کام اسی حضور دے روزے نال کرنا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی مزاروں کی کیا توہین نہیں ہو رہی؟ اللہ کے ولی کے مزار کے عرس کے نام پر کیا خسرے نہیں ناچ رہے؟ اللہ کے ولیوں کے مزار پر عرس کے نام پہ کیا کتے نہیں لڑائے جا رہے؟ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر عرس کے نام پر کیا جو ہے سائیکل گراؤنڈ نہیں چلائے جا رہے؟ مجرے نہیں کروائے جا رہے؟ کس ولی کی یہ تربیت ہے؟ کس ولی نے یہ کہا کہ میرے قبر پر گھوڑے اور کتے لے کے آ؟
اللہ کے کسی ولی نے ایسی تعلیم نہیں دی. اللہ کے ولیوں نے جب بھی تعلیم دی ہے مخلوق کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دی ہے. اللہ کے ولیوں نے جب بھی تعلیم دی ہے گناہگاروں کو نیک راہوں پہ چلائے. اللہ کے ولی نے جب بھی تعلیم دی ہے تو انہوں نے اللہ کے مخلوق کی اللہ سے صلح کر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب بر صغیر میں آئے تو نام لینے کا کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا. مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا اور ان کی وفات ہوئی 90 لاکھ بندہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو چکا تھا. ہم ولیوں سے روکتے تو نہیں تھے اور جنہیں سانو پیران تو روکے تھے کہاں روکے تو ایسا مزارت نہیں جاؤں دینے میں تو کہے روک کیا ہے مزارت جاؤں اسی آنے کتے لائے کے نہ جاؤ شراب نہ بھی بولتے جا مزرے نہ کراؤ بے حیائی نہ کراؤ اللہ نے ولی دی مزار دی بے حرمتی نہ کرو. اسی اس گل تو روکنا سکدر تو نہ کہ ولیاں دی مزارت نہ جاؤ. اسی آنے جاؤ لیکن اون جاؤ جی میں قرآن اور حدیث سے تو انہیں سکھایا گیا تو جا کے فاتحہ پڑھ اللہ رب العزت دے سامنے دعا اتھے جا کے بھی منگنی اللہ کو. کیوں؟ کیونکہ دیوان اللہ اللہ ہے. اللہ ہی دیوان اللہ ہے. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف علیہ بڑی خوبصورت بات فرما گئے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آپ پڑھی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بن تیرے بندوں کا حاجت روا کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسندار آئے بس میں جہاں کون ہے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بن سب کا حاجت روا. ہم نے اولیاء سے روکا نہیں ہے تمہیں روکا نہیں ہے بلکہ حدیث قدسی من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. ہم تمہیں یہ کہتے ہیں میں کتے رکھنا 700 800 گھوڑے رکھنا ککڑ رکھنا تتر لڑاونا بٹیرے لڑاونا یہ ولیوں کی تعلیمات نہیں یہ ان کی تعلیمات نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے فخر کرنے کے لیے تفاخر کے لیے گھوڑا رکھا اس نے تو اپنے آپ کو ظلم کیا صرف تکبر کیا. گھوڑا رکھنے کی صرف 2 صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے. نمبر 1 اپنی سواری کے لیے آپ اپنی سواری کے لیے گھوڑا رکھیں بڑی اچھی بات ہے سنت ہے. نمبر 2 میدان جہاد کے لیے نچوانے کے لیے گھوڑ سواری کے لیے نیزہ بازی کے لیے فخر کرنے کے لیے کہ میرے پاس 700 گھوڑا ہے 800 گھوڑا ہے اسے تو حضور نے منع فرمایا ہے. کوئی جو حضور کی حدیث پڑھے اور اس کو عبرت حاصل ہو. اے اہل ایمان اولیاء کی تعلیم کیا ہے؟ اولیاء کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کرنا اللہ کے بندوں کی فکر کرنا اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پہ لے کے چلنے کی کوشش کرنا. ہمارے ہاں ولایت کا معیار ہی بدل چکا ہے. یہ جی ولی کون ہے جڑ جائے کد بجائی ہوگی ولی کون ہے جڑ جائے اڑ کے دکھائے ہوگے ولی کون جڑے جائے پانی تے ٹر کے دکھائے ہوگے. اللہ کے بندو ولی وہ ہے آج کے دور میں جو شریعت کے حلال کو حلال سمجھے شریعت کے حرام کو حرام سمجھے
اور فرائض واجبات سنن کو پورا کر رہا ہو وہ بڑا ولی ہے آج کا دور۔ ہواؤں میں اڑنا کوئی ضروری نہیں، ولی کے لیے کرامت کا ظاہر کرنا ضروری نہیں نہ مجبوری ہے ولی کی۔ ہواؤں میں اڑنا اگر ولایت ہے تو پھر تو کوا بھی ولی ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، کبوتر بھی ولی ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی میں تیرنا اگر ولایت ہے تو یہ تو کچھوا بھی کر رہا ہے۔ ولایت یہ نہیں کہ بندہ ہوا میں اڑے، ولایت یہ نہیں کہ بندہ پانی پہ چلے، ولایت